غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشت و نبی سنبھل کے لیے۔ اے مبدأ فیض الاسلام، اے خالق انفس آباد، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہاد، اے واجب الوقار، اے عدم کے نہا خانوں سے نکال کر بازار وجود ملا کر تجدید و رنگ کرنے والے، اے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر حسن و جمال کی نمائش کرنے والے، اے تدبیر و تقدیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والے، اے کوثر وجود سے پیمانہ مشیت تقسیم فیض کرنے والے، اے وجود کی بلندیوں پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، جس ذرے کو چیرو یہی صدا ہے، جس پھول کو توڑو یہی ندا ہے، جس قطرے سے پوچھو یہی کہہ رہا ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ بے حد و بے حساب حمد و ثنا مالک کائنات، خالق کائنات کے حضور ناز میں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسماں کی ہر چیز جس کی تسبیح ہو، تقدیس ہو، ذکر اور حمد میں مصروف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بے حد و بے حساب درود و سلام اس ذات گرامی قدر پر کہ جس ذات پر کائنات کا خالق بھی درود بھیج رہا ہے، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ خوبصورت روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ جو کہ ربیع نور شریف ماہ ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انعقاد پذیر ہے، اور پروفیشنل فوٹوگرافر ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران، ممبران، لائق صد تکریم اور احترام، جنہوں نے اس بزم کو گزشتہ سال کی طرح ان سال بھی منعقد کرتے ہوئے جہاں دینی ذمہ داری ادا کی، وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا جو یہ اظہار کیا، اللہ کریم اس خوبصورت عمل کی اساس پر، بنیاد پر انہیں دارین کی سعادتوں سے، راحتوں سے، نعمتوں سے رب تعالی مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم ان تمام عہدیداران اور ممبران کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی، برکت اور عروج عطا فرمائے۔ عمومی طور پر ہم دعا کرتے ہیں دن دگنی رات چوگنی، بھئی کام یہ بہت بڑا ہے اس لیے دعا بھی بڑی، کہ دن 11ویں رات 12ویں اللہ تعالیٰ برکت اور عروج عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا، آپ کی ولادت کا دن منانا، یہ ہمارا خود ساختہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ خدا ساختہ ہے، اور اللہ کریم نے اس عمل کا حکم قرآن مقدس میں دیا ہے، اور اسی حوالہ سے میں نے سورہ ابراہیم کا مختصر حصہ تلاوت کیا، جس میں کونین کے مالک و خالق نے اعلان فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا میرے دنوں کا ذکر کرو، باری تعالیٰ سارے دن تیرے ہیں۔ تو اس آیت کے سیاق و سباق کو اور اس کے شان نزول کو جب پڑھا تو پھر پتہ چلا کہ اللہ کریم نے جس دن اپنی نعمت دنیا میں نازل فرمائی، اللہ کی نعمت کا جس دن ظہور ہوا، اللہ نے اس دن کو اپنا دن قرار دیا۔ تو اللہ کریم نے اتنی نعمتیں شمار فرمائی کہ سورہ رحمان میں اگر نعمتوں کا ذکر کیا تو ساتھ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اسی طرح سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس دن اپنی نعمت نازل فرمائی، اللہ نے اس دن کو اپنا دن قرار دیا، اور پھر قرآن میں حکم دیا کہ میری نعمتوں کا انکار بھی نہیں کرنا، اور میری نعمتوں کا بھرپور اظہار بھی کرنا ہے۔
یعنی سورہ رحمان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کو چھپانا نہیں ہے، اور سورۃ الضحیٰ کی آیت آخری میں بتا دیا کہ جو میری نعمتیں ہیں ان کا اظہار بھرپور کرنا ہے۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار حد تعین میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ حضرت انسان اگر نعمتوں کا شمار کرے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، میری نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ تو اللہ کریم نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اتنی کثیر نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ اللہ نے کسی نعمت پر من نہیں فرمایا۔ صرف ایک نعمت عظمی ایسی کہ جسے عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے من فرمایا اور کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے ایمان والو تم پر احسان کیا کہ اپنے نبی کو تم میں مابعوث کیا۔ تو بعثت رسول، حضور کی تشریف آوری، حضور کی ولادت، یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس دن میری نعمت نازل ہو اس دن کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو عطا فرمائی، وہ 12 ربیع الاول احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی قدر ہے۔ تو جس دن حضور تشریف لائے اللہ نے اس دن کو اپنا دن قرار دیا اور اس دن کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور صرف اس دن کے ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس دن میں آنے والی ذات کو اللہ کریم نے ان اتنی صفات سے متصف کرتے ہوئے اس دنیا میں بھیجا کہ کہا کہ میری اس نعمت کا چرچا بھی کرو، اس نعمت کا شکر بھی ادا کرو۔ اور یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ میں اس جملہ پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کیا صحابہ نے کیا، تو میری پچھلی ساری گفتگو اگر تصور میں ہو تو یہ آخری اور حتمی جملہ اس سارے عقدہ کو کھول دے گا کہ میلاد منانا، میلاد کی خوشی کرنا، حضور کا یوم ولادت، یوم میلاد کا ذکر کرنا، حضور کی جائے ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت پر ہونے والے معجزات کا ذکر کرنا، حضور کی صورت اور سیرت کا ذکر کرنا، یہ ہم اہل سنت کا خود ساختہ عمل نہیں ہے بلکہ یہ خدا ساختہ ہے اور اصحاب رسول کی سیرت سے ثابت ہے۔ اب آخری جملہ عرض کر رہا ہوں اور اگلی اور پہلی شخصیت کو آپ حضرات کے سامنے دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور ذکر کرنا یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ مسجد نبوی ہے، جماعت صحابہ ایک حلقہ بنا کر ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان نبوت سے تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کس بات پر؟ کہا آپ کی بعثت، آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا رسول عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا واقعی یہی ذکر کر رہے تھے؟ عرض کی جی حضور یہی ذکر کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری بار تم سے پوچھنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر مجھے پیغام دیا کہ جو آپ کے اصحاب مسجد میں بیٹھے شکر کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کے جرمٹ میں ان پر فخر فرما رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بعثت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی حضور کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، حضور کا ذکر کرنا، اس نعمت پر، اس نعمت ہونے کا ذکر کرنا، تو یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم شامل ہے۔ اور پورے تذکر و احتشام کے ساتھ کلام افضل سے آج کی اس بزم کا آغاز فرمائیں تاکہ اس کلام افضل کی برکت سے ہم سب پر اللہ کا فضل نازل ہو اور اس کلام کے نور سے ہمارے سینے پر نور ہو جائیں۔ آئیے اللہ کے پاک اور مقدس کلام کی نورانی آیات سنتے ہیں۔ اللہ اس کلام کی برکت سے ہم سب پر رحم فرمائے اور اس کلام مقدس کی نورانی آیات کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کو نور قرآن سے منور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو قرآن اور صاحب قرآن کی عطا کردہ تعلیمات پر اور ان کی سیرت پر اور ان کے کردار پر
اور ان کے بتائے ہوئے احکام و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سند کامیابی کے ساتھ اپنی زندگیاں اور اپنی عمر رواں کو تمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری جو ہے وہ عقیدت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آئیے اللہ کے پاک اور مقدس کلام کی نورانی آیات سماعت کرتے ہیں۔ ہمتن گوش پوری توجہ اللہ کے پاک کلام کی طرف سے ہو۔ اللہ اس کلام کی برکت سے ہر حرف کے صدقہ سے آج کی اس بزم میں اور اس کلام کی تلاوت سننے کے صدقہ میں اس حاضری کو ہمارے لیے کلید نجات اور توشہ آخرت بنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله 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 سبحان الله عما يشركون
واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب محترم احتشام افضل اللہ کے پاک کلام سے آج کی اس بزم کا آغاز فرما رہے تھے، اور سورہ حشر کے آخری رکوع کی آخری آیات کا آپ نے انتخاب کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ حشر کے آخری رکوع کی ان آخری آیات میں جو آخری آیت ہے اس میں خلاق عالم نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا اور فرمایا هو الخالق البارئ المصور، اپنے خالق ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے اپنی ایک صفت خاص کا ذکر کیا، المصور۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر دو جملے ہیں اور اگلی شخصیت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات جسم جسمانیت سے پاک ہے، مکان مکانیت سے پاک ہے۔ تو خلاق عالم نے یہ سوچا کہ اگر میں کسی صورت میں ہوتا تو کس صورت میں ہوتا؟ تو بے صورت نے جب یہ خیال کیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ظہور کے لیے جس تصویر کو المصور ہونے کی حیثیت سے تخلیق کیا، اس صورت کو صورت محمد کہتے ہیں۔ خیال آیا رب کو کہ دیکھوں گا خود کو، تو خود میں سے خود ایک تصویر ڈالی، مرصع کیا اس کو ہر ادا سے، رکھ دیا نام محمد خدا نے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی خلقت ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضور کی ظاہری ولادت کا تو سب کو علم ہے 571 عیسوی، لیکن حضور کے نور کی تخلیق کا کسی کو علم نہیں کہ وہ کب سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی آدم کی بشریت ڈھونڈی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں ہوں المصور، تصویر بنانے والا۔ اور آج کی اس بزم کا انعقاد کرنے والے بھی وہ احباب ہیں جو تصویریں بناتے ہیں۔ تو یہ تصویر بنانے کا عمل سب سے پرانا عمل ہے، یہ کام سب سے پرانا کام ہے، اور اللہ کریم نے اس عمل کے ساتھ اپنا تعارف پیش کیا کہ میں مصور ہوں، تصویریں بناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں مصور ہوں، تصویریں بناتا ہوں، ماں کے رحم میں تصویریں بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماں کے رحم میں تصویریں بناتا ہوں۔ تو حضرات کسی صورت کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہر صورت کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے جس صورت کو بھی بنایا اپنی مرضی سے بنایا، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی تو حضور کی صورت کو اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ جناب آدم کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب ادریس کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب نوح کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب ابراہیم کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب اسماعیل کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب اسحاق کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب یعقوب کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب یوسف کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب سلیمان کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب داؤد کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب زکریا کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، جناب صالح کی صورت بنائی
اپنی مرضی سے, جناب موسیٰ کی صورت بنائی اپنی مرضی سے, جناب عیسیٰ کی صورت بنائی اپنی مرضی سے, لیکن جب باری آئی حبیب کی تو حضور کی صورت اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی. کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان نے کہا حضور آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے بنایا, یعنی حضور کی صورت حضور کی مرضی سے بنائی. اچھا ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جو بنا نہیں اس کی مرضی کیسی؟ تو بھائی ابھی بشریت بنائی جانی تھی, حضور کی نورانیت موجود تھی, نورانیت مصطفیٰ تھی, بشریت مصطفیٰ بنانی تھی. تو اللہ نے نورانیت مصطفیٰ سے, حقیقت مصطفیٰ سے پوچھا کہ حبیب تیری بشریت بنانی ہے, بتا کیسی بناؤں؟ کوئی اور تو تھا نہیں, ایک اللہ کی ذات تھی, دوسری نور مصطفیٰ. تو نور مصطفیٰ نے ذات کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اگر مولا مجھے بنانا ہے تو چہرہ وجہ اللہ کر دے, رنگ صبغت اللہ کر دے, آنکھیں عین اللہ کر دے, زبان لسان اللہ کر دے. سبحان اللہ. اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کی ہر صفت کو اپنی ذات سے متعلق کیا ہے اور ایسی صفات سے متصف کیا ہے کہ ہر جملے پر سبحان اللہ آپ کی طرف سے مجھے درکار ہے. قرآن مقدس کو پڑھیے, اللہ نے حضور کے آنے کو من اللہ بنا دیا, جانے کو ال اللہ بنا دیا, رہنے کو مع اللہ بنا دیا, چہرے کو وجہ اللہ بنا دیا, رنگت کو صبغت اللہ بنا دیا, آنکھوں کو عین اللہ بنا دیا, زبان کو لسان اللہ بنا دیا, کانوں کو اذن اللہ بنا دیا, ہاتھوں کو ید اللہ بنا دیا, حکم کو امر اللہ بنا دیا, کلام کو کتاب اللہ بنا دیا, لشکر کو حزب اللہ بنا دیا, صحابی کو رضی اللہ بنا دیا, حیدر کو اسد اللہ بنا دیا, اور نبی کو محمد رسول اللہ بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کا ورد جاری رکھیں, یہ روحانی محفل ہے, اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں, تو درود پاک کا ورد بھی ساتھ لازمی جاری رکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضرات میں ذکر کر رہا تھا المصور, اللہ نے مصور ہونے کا اعلان کیا, اور جو سب سے پہلی صورت بنائی یعنی تصویر بنائی, اس تصویر کو محمد کہتے ہیں. یہ تمام تصویر بنانے والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس بزم کو سجا کر اپنی بخشش کی صورت بنائی ہے. بھئی کوئی صورت سبحان اللہ کہنے کی بن سکتی ہے؟ میں نے اشتہار میں پڑھا, کہیں نہیں لکھا کہ سبحان اللہ کہنا منع ہے. حضرات خاموشی کا روزہ افطار فرمائیں, اور جشن میں آ کر اتنی خاموشی سے کام نہ لیں, اچھا نہیں لگتا. جشن بھی ہو, دیوانے بھی ہو اور خاموش ہو. ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ کہیے, کہہ سکتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اللہ کریم آپ کو مزید توانائیاں عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر ذرا بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے, اور جو اللہ کو پاک ذکر کرتے ہیں وہ کرم کرنے پہ آئے. تو آج کی اس محفل کا صدقہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دے, جو مجھے زمین پر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے, فرشتوں گواہ ہو جاؤ, حبیب کے میلاد میں آنے والے سب گناہوں سے پاک ہیں. سبحان اللہ. تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا حضور کا ذکر سن کر خاموش اور سن نہیں ہونا, سبحان اللہ کہتے رہتا ہے. اب نزاکت وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میری کوشش ہوگی کہ تمام احباب کو بالترتیب اور بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہوئے وقت مقررہ پر ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام عرض کرتے ہوئے آج کی اس نشست اور حاضری کو مکمل کریں. آپ حضرات کے سامنے بارگاہ کریم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ محمد اویس احمد نورانی, آپ تشریف آئیں گے اور اللہ کے محبوب کی جناب میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے. تمامی حضرات نورانی صاحب کے ساتھ مل کر اس نورانی بزم میں حضور کی بارگاہ نور سے متصل ہوتے ہوئے اپنے سینوں کو ذکر نور سے پر نور کرنے کے لیے, اس محفل کو نورن علی نور کرنے کے لیے, بارگاہ نور کو تصور میں رکھتے ہوئے اس انداز میں درود و سلام پڑھے کہ ادھر لبوں پر درود آئے, ادھر نور سینے کا مقدر بن جائے. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب. سبحان.
ہے ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے دیکھ لیں نہیں ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیے مل کے سب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ پر لاکھوں درود سبحان اللہ. آپ پر لاکھوں سلام. آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. یا نبی 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 یا نبی. مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی. مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی. مرحبا محبوب یزداں شاہ خوبا یا نبی. مرحبا محبوب یزداں شاہ خوبا یا نبی. آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا. آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا. مرحبا صد مرحبا میرے تابا یا نبی. مرحبا صد مرحبا میرے تابا یا نبی. اور فضل رب سے آ گیا ہے جشن پھر میلاد کا. فضل رب سے آ گیا ہے جشن پھر میلاد کا. بخششوں کا مغفرت کا بن کے سامان یا نبی. بخششوں کا مغفرت کا بن کے سامان یا نبی.